اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو قارون کی شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یا کزن کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا، وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے، مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہوا اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ اسے نمرود اور قارون کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ ناظرین، تورات کے مطابق اس کا نام کورس تھا۔ اس نے بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ ناظرین، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، بے انصافی کرتا، سود کھاتا، جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کرتا۔ اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا۔ اس نے اپنے لیے بہت عمدہ محل تعمیر کروایا۔ اس کی در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی ہیرے جواہرات سے مزین کیا۔ ناظرین، قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا، انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں، اسے سجدہ کریں۔ ناظرین، قارون کی دولت کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ پھر جب اسے قوم نے کہا اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے، اے قارون، تمام باغ کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور نادانوں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا، کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت کن کاموں میں خرچ کروں۔ مومن اسے واضح و نصیحت کرتے اور کہتے، اتنی بڑی دولت حلال مال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی، سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا، اس میں کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ ناظرین، قارون اس کے جواب میں کہتا، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چلاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے، دولت مند ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جبھی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے، اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں تو تم سعادت مند اور عاقبت دار ہو جاؤ، تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں خرچ کرو جنہیں خدا پسند کرتا ہے، نہ کہ ان راستوں میں جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور میں انہیں کہتا، بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس کے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ دیکھ کر اس پر ایک دم حفظ و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال اور دولت چھین لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی۔
ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح و تبلیغ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے، یہاں واضح و نصیحت کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کروایا، فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام سے صاف صاف کہہ دیا اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا کہ مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی اے پروردگار عالم، قارون کو اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا اے زمین اس کو دوبارہ پکڑ لے، تو کمر تک دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس و ہدایت دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دولت دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع و انکساری کی عادت اپنائے رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کی اعزاز ثانی اور بدگوئی نہ کریں۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل انفو اسلامک @ فرحان شاہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔